الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب تفرق الناس عن الامام عند القائلہ والاستدلال بالشجر۔ یہ باب ہے دوپہر کو آرام کرتے وقت اور درختوں کا سایہ لیتے وقت لوگوں کا امام سے جدا ہونے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا سنان بن ابی سنان اور ابو سلمہ نے کہ جابر نے ان کو خبر دی۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم ابن سعد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابن شہاب نے سنان بن ابی سنان الدؤلی سے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، غزوے کے لیے نکلا۔ فادرکتہم القائلۃ فی واد کثیر العدا، ان کو کیلولے کے وقت نے ایسے وادی میں آن لیا جو بہت زیادہ کانٹوں والی اور بہت زیادہ جو وہ جھاڑیوں والی تھی۔ فتفرق الناس فی العدا، بس لوگ ان جھاڑیوں کے اندر بکھر گئے، یستظلون بالشجر، درختوں کے سائے تلاش کر رہے تھے۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ فعلق بها سیفہ ثم نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت تلاش کیا اور آپ نے اس سے اپنی تلوار لٹکائی اور سو گئے۔ ثم استيقظ، پھر آپ بیدار ہوئے، وعنده رجل وهو لا يشعر به، اور آپ کے ہاں ایک ایسا آدمی کھڑا تھا، وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا اخترط سیفی، اس بندے نے میری تلوار کو پکڑ لیا۔ فقال، پس وہ کہنے لگا فمن یمنعک، تجھے کون بچائے گا؟ قلت اللہ۔ فشام السیف فہا ہوا جالس، پس وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، گرا دیا اس نے تلوار کو، وہ یہ بندہ اب آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ ثم لم یعاقبہ، پھر آپ نے اسے کوئی سزا نہیں کی۔ حدیث تو کچھ 2-3 دن جس سے پہلے یہ گزری ہے، اس میں ہم نے یہ بات واضح کر دی حدیث کا مطلب۔ یہاں پر امام بخاری اس کو دوبارہ کس مقصد کے لیے لے کر آئے؟ امام بخاری کی مراد یہاں پر یہ ہے کہ سفر کے دوران اکٹھے رہنا چاہیے، امام کے ساتھ رہنا چاہیے، جدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو قافلے سے جدا ہوتا ہے وہ طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت امام سے جدائی اختیار کی جا سکتی ہے۔ جس طرح کہ دوپہر کو سونا مقصد تھا اور سونے کے لیے کسی نہ کسی درخت کی چھاؤں مطلوب تھی، تو پھر ایک درخت کے نیچے تو سب سو نہیں سکتے تھے، تو یہ ضرورت کے تحت امام سے جدا ہوئے، تو یہ امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ اس میں سبق یہ ہے، سفر کے دوران کسی بھی منزل پر جب بندہ جائے تو وہ اپنے قافلے سے کسی صورت میں جدا نہ ہو، ان کے ساتھ رہے، اس میں برکت ہے۔ کیونکہ جب اپنے قافلے سے کٹتا ہے تو یقیناً وہ بکری جو اپنے ریبڑ سے جدا ہو جائے اس کو بھیڑیے چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ طرح طرح کی مشکلات اسی بندے سے آتی ہیں، اسی بندے پر آتی ہیں جو اپنے قافلے سے جدا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ پیغام ہے۔ باقی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور بہادری کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا بندہ جس کے سامنے کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اور یہ للکارے کہ تجھے آج کون بچائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ملتی ہے۔ دنیا کے اسباب ختم ہو چکے، آپ نے کٹنے کے باوجود کہا کہ میرا اللہ مجھے بچائے۔
ایسا کامل توکل اور یقین یہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی ہے کہ ہم بھی جہاں ظاہری اسباب ہمیں کٹتے ہوئے نظر آئیں، دنیا کہے کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ انسان پورے یقین پر چلے، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اور یہ بھی بات یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ توکل اسباب اختیار کرنے کا نام ہے، لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا ہی سبب ہوتا ہے۔ دنیا کا سبب آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ سے دعا کرنے کے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دنیا کا سبب کوئی نہیں ہے، پھر آپ نے تعلق باللہ کو اور اللہ سے دعا کرنے کو ہی سبب بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی مدد کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، برداشت، ہم میں سے کوئی بندہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کرے تو ہم اسے کسی صورت میں معافی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی اس اتنی بے ادبی کو، جس نے آپ کو بیدار بھی کیا، آپ سوئے ہوئے تھے نا، بیدار کیا، پھر دوسری بے ادبی اور گستاخی یہ کی کہ تلوار پکڑ کے کہتا تجھے آج کون بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، اور پھر آپ نے صحابہ کو آوازیں اس وقت دی جب وہ آپ کے آگے تسلیم ہو چکا تھا۔ آپ نے صحابہ کو اپنا آپ بچانے کے لیے آوازیں نہیں دی کہ میرے ساتھیو آؤ مجھے بچاؤ، یہ مجھے پکڑ رہا ہے، بلکہ آپ نے جو آوازیں دیں اس پر قبضہ پانے کے بعد، تو یہ سب کی سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت، بہادری، اچھا اخلاق، ان سب چیزوں پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا